مقدر سامعین، دنیا میں ہم اور آپ ہمیشہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ لوگ ہم سے راضی رہے، لوگ ہم سے خوش رہے، کوئی ہم سے ناراض نہ ہو، اور اس کوشش میں ہم کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے کہ تمام کے تمام لوگ ہم سے راضی ہو جائیں۔ لوگوں کو راضی کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے کہ لوگ یعنی مال کی محبت ہونا، اس آیت کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کی فطرت میں موجود ہے کہ وہ مال سے محبت کرے گا، چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہوں، مال سے محبت، لیکن اس کے باوجود کا تذکرہ کہ اللہ نے کہ اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرے گا، اس کے باوجود بھی وہ محبت ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ دم توڑ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، دل ٹوٹ چکا ہے، لیکن تیرا باپ ایسا جملہ نہیں نکالے گا، اپنی زبان سے ایک بھی ایسا جملہ نہیں نکالے گا جس کی وجہ سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ بتا سکتے کہ وہ اس سے دوستی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو۔ یہ واضح آیت ہے ان لوگوں کے لیے، غور سے اور کیا بولتے ہیں اس کو، عقل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اس بات کو جانیے اور سمجھیے۔ یہ واضح آیت ان لوگوں کے لیے جو غیر مسلموں کو، کفار کو، مشرکین کو اپنا جگری دوست کہتے ہیں، یہ ہمارا دوست ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی اور کے نام کا کھاتا ہے، اللہ کھلاتا اللہ ہے، نام کسی اور کا لیتا ہے، تو بدعت کرتا ہے، تو اس بدعت سے توبہ نہیں کرے گا جب تک اس سے باز نہیں آئے گا میری اور تیری دشمنی رہی، دوستی نہیں رہی۔ کس کے لیے دشمنی؟ اللہ کے لیے، اور دوستی اللہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، جب اتنی کلیئر کٹ طریقے سے اگر آپ بات رکھیں گے، اتنے کلیئر کٹ طریقے سے اگر آپ سامنے والے سے، تب جا کر آپ کی دعوت کام کرے گی کہ یہ بندہ مکمل ہے، اس کے اندر ضرور کوئی بات ہے، اس کے اندر کوئی دم والی بات ہے۔ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ تمام طرح کی تعریف و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے، تو تمام جہانوں کا پنہار ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل اللہ کے آخری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس مناسبت سے موضوع رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رضا۔ انتہائی لائق احترام و قدر سامعین، دنیا میں ہم اور آپ ہمیشہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ لوگ ہم سے راضی رہے، لوگ ہم سے خوش رہے، کوئی ہم سے ناراض نہ ہو، اور اس کوشش میں ہم کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے کہ تمام کے تمام لوگ ہم سے راضی ہو جائیں۔ لوگوں کو راضی کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، ہم جو بات بولے، ہم جو چاہے ان کے حساب سے ہم ہر جو ہے فیلڈ کے اندر
کہ ہر ماحول کے اندر گھل مل جائے یا ڈھل جائے، لیکن وہ راضی ہونے والے یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن ہر شخص لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو سر آنکھوں پہ بٹھانے کے لیے، لوگوں کی باتوں کو اپنے سر کا تاج بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو، اس کے رسول کی بات کو اثر نو جو ہے پش پست ڈال دیا جاتا ہے، اس کو بھلا دیا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کی بات کو فوقیت دی جاتی ہے. ہم اور آپ کے بیچ میں کئی لوگ رہتے ہیں، وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کی اور ہماری زندگی میں ایک فرق ہے، اور فرق صرف اور صرف مقصد کا ہے. ان کے پاس مقصد عارضی ہے، ہمارے پاس مقصد دائمی ہے. ان کے پاس مقصد ابھی کا ہے کہ یہیں پر ملنا ہے اور یہیں پر سب کچھ ہونا ہے، اور ہمارے پاس جو مقصد ہے وہ مقصد دائمی ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، اس کے بعد جو ہونا ہے دراصل وہ ہونا ہے. اور اس مقصد کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہاں سے اسٹارٹ کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے تمہیں پیدا صرف عبادت کے لیے کیا ہے. تمہیں اور جنوں کو، یعنی انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم ہماری عبادت کرو. اور عبادت کا کیا مطلب ہے؟ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل اور قول جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کو عبادت کہا جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پیدا فرما کر مقصد بتایا عبادت، اور عبادت کا مقصد اللہ کی رضا، کہ اللہ کو راضی کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے. پوری زندگی جی لو، اپنا سب کچھ لگا دو، اپنا بیسٹ لگا دو، اپنی ساری طاقت لگا دو، ساری توانائی لگا دو، ساری انرجی لگا دو سب کو جو ہے منانے میں اور سب کو خوش کرنے میں، سب کی بات رکھنے میں، لیکن کچھ ملنے والا نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو گے تو دراصل یہ زندگی کا مقصد ہے کہ اس کے اندر اگر کسی کو راضی کرنا ہے تو صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. اس کے علاوہ کسی کو اللہ کو راضی اگر کر لیا تو سب آٹومیٹک سب کے حق ادا ہو جائیں گے. سب کے حقوق کب ادا ہوں گے؟ جب اللہ کو راضی کیا جائے گا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ تمام چیزیں صرف اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. اور اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفى اللہ مؤونۃ الناس، کہ جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی اگر اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں، اور اصل یہی مقصد ہے اور یہی مطلب ہے، اور یہی اگر ہو رہا ہے، اس کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ لوگ اس لیے ناراض ہو رہے ہیں کیونکہ میں کس کو راضی کر رہا ہوں، لوگ میرے پیٹھ پیچھے اس لیے میری بات کر رہے ہیں کہ یہ چوری سے، یہ فلانا ہے، یہ الٹے سیدھا القاب سے بول رہے ہیں، کس لیے بول رہے ہیں؟ کیونکہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں. لوگ مجھے کیوں دعوت نہیں دے رہے؟ کیونکہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں. لوگ مجھے کیوں اپنے کام کاج میں نہیں بلا رہے؟ کیونکہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں. کسٹمروں کو معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، یہ غیر اللہ کے نام کا نہیں کھاتا، اور دراصل ان کے نزدیک وہ مقدس ہے، اور اس لیے لوگ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں، وہ نہیں آ رہے ہماری دکان پر یا ہمارے کام پر، اور وہ اس لیے ہمیں چھوڑ رہے ہیں. تو یہی علامت ہے اور یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر لوگ ناراض ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے پھر کافی ہو جاتا ہے. اللہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی طرف سے مکمل کافی ہو جاتا ہے. اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ اس شخص کو پھر لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ اب تو جا اور تو انہی کے بھروسے جی، اور وہی تیرے مختار ہے، تو اب جا انہی کے بھروسے تو پل، اب تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اکیلا سنگل پاورفل اس کائنات کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت، قدرت، اختیار رکھنے والا نہیں، کوئی مقدور
کوئی ہمارے اوپر قدرت رکھنے والا نہیں، کوئی مختار نہیں، مختار کل اگر کوئی ہے تو صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے اخلاص کی دین میں بڑی اہمیت ہے کہ اخلاص پیدا کرو۔ دو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک کی قبول ہوتی ہے، ایک کی نہیں ہوتی، کیونکہ ایک پڑھتا اللہ کے لیے، ایک پڑھتا ہے ریاکاری کے لیے، ایک لوگوں کے لیے۔ سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا متقی بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ میرے نیک بندے مال سے محبت کے باوجود مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، مجبور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی مال کی محبت ہونا، اس آیت کے اندر یہ پتا چلتا ہے کہ ہر شخص کی فطرت میں موجود ہے کہ وہ مال سے محبت کرے گا، چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہوں، مال سے محبت۔ لیکن اس کے باوجود کا تذکرہ کہ اللہ نے کہ اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرے گا، اس کے باوجود بھی وہ محبت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کیونکہ اس کو اس مال سے زیادہ اس کے دینے والے سے محبت ہے۔ اس کا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور وہ کھلاتے کس لیے؟ وہ اس لیے کھلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن ہماری نارمل زندگی کے اندر جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کا بدلہ چاہیے، اور وہ ہمیں انسٹنٹ چاہیے، ابھی کے ابھی چاہیے، کہ ہمیں ہر چیز کا بدلہ آج چاہیے یا کل چاہیے، یا پھر اگر بڑھ کر دے رہا ہو، بڑھا کر دے رہا ہو تو 1-2 سال رک جاؤں گا، تھوڑا سا اگر فائدہ ہو رہا ہے اس کے اندر، کسی چیز میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، پیسہ ڈال رہا ہوں، کوئی بات نہیں، 5 سال کے لیے رک جائیں گے، 10 سال کے لیے رک جائیں گے، تو ہمیں لیکن فائدہ تو ایک انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ جو مال ہے، مال کی محبت کے باوجود اس کے دل کے اندر اس کا فائدہ اس کو چاہیے اس زمین پر۔ تو یہ اخلاص نہیں۔ اگر کوئی شخص بدلہ چاہتا ہے اس کا ہاتھوں ہاتھ انسٹنٹ، تو یہ اخلاص نہیں ہے۔ ایک شخص اللہ کی راہ کے اندر دے اور وہ یہ چاہے کہ میری یہ پرابلم ابھی کے ابھی صحیح ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے اگر اسی وقت کے لیے دیا ہے تو یہ اخلاص نہیں ہے۔ پھر یہ تو یہ ہوا کہ وہ شخص جو ہے وہ اجرت، مطلب اس کا وہ اس وقت دیتا ہے جب اس کو صرف اور صرف کام نکلوانا ہوتا ہے۔ تو اخلاص کسے بولتے ہیں؟ کہ ایک شخص کے پاس مال موجود ہو، اس کی محبت ہو، اور اس کے اوپر کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور اس حال میں تو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ والا صدقہ پسند ہے کہ ایک بندہ اس حال میں اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر صدقہ دے۔ اور یہی متفق علیہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر۔ پیغمبروں کی زندگیاں اسی مقصد میں گزری۔ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو آپ دیکھیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اس پار چلے گئے تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ کوہ طور پر گئے، اور بڑی جلد بازی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، بڑی جلد بازی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام اتنی جلدی کیوں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا جواب آیا سورہ طٰہٰ میں، اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، کیا بولا؟ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ لِرَبِّكَ لَتَرْضَىٰ، کہ اللہ میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جائے، میں نے جلدی اس وجہ سے کی۔ تو جو نبیوں کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ بھی یہی تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے طالب تھے، کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، چاہے وہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، زندگی کا کوئی مقصد ہو۔ اللہ کے نبی کی پوری سیرت اٹھائیے، اور جتنا انبیاء کرام اس زمین پر آئے ان تمام کی زندگیوں کو دیکھیے، ان کا ہر عمل صرف اگر کسی کے لیے ہوتا تھا تو اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے ہوتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھیے، اللہ نے ایسی بادشاہت کسی کو نہیں دی۔ سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو دی ہے، اور اے اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ یعنی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ نبیوں کی سنت، اور پھر جو عطا کیا ہے اس کے اوپر شکر کے بعد اللہ کی رضا طلب کرنا یہ نبیوں کی سنت، کہ مجھے توفیق دے اس بات کی میں ایسا عمل کروں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم اگر اپنے نفس کا جائزہ لیں، تزکیہ کریں، اور اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں معلوم چلے گا کہ ہم نے آج تک اللہ کو کتنا راضی کیا۔ کیا ہم نے اللہ کو راضی کیا؟ کیا 10% کیا؟ کیا 20% یا 50% یا 100% یا پھر کیا ہی نہیں، یا پھر کوشش ہی نہیں کی، یا کوشش کر رہے ہیں تو بار بار بیچ میں شیطان ڈورے ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے توفیق مانگنی ہے اللہ سے،
دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگنی ہوگی کہ اللہ تو مجھے ایسی توفیق دے، میں ایسا عمل کروں، ایسا کام کروں کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے. تو اس سے مانگو تو صحیح. ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہی سب کر لیں گے، کہ ہم ہی کام کر لیں گے، ہم ہی عمل کر لیں گے اور ہم ہی راضی ہو جائیں گے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رضا کا پروانہ مانگو. اور صحابہ اکرام یہی مانگا کرتے تھے. کئی واقعات، اگر ان واقعات کو یہاں پر کوٹ کیا جائے تو یہ خطبہ اس جیسے کئی خطبے ہو جائیں. اللہ کی رضا کو مانگو. ہم اللہ سے عافیت نہیں مانگتے، جو پہلے جمعے میں بیان ہوا تھا 2 جمعے پہلے، عافیت نہیں مانگتے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا عافیت کے بارے میں کہ اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین کے بعد، ایمان کے بعد عافیت سے بڑی کوئی نعمت نہیں رکھی. سب سے بڑی نعمت اگر کوئی رکھی اللہ نے ایمان کے بعد اس زمین کے اوپر ہوئے زمین پر تو وہ عافیت رکھی ہے، صحت اور تندرستی رکھی ہے، سکون اللہ نے رکھا ہے. لیکن وہی نہیں مانتے. اور پھر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے 3 مرتبہ. پہلی مرتبہ آئے اللہ کے نبی کے چچا، تو اللہ کے نبی سے بولا کہ کوئی ایسی دعا بتاؤ جو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ چچا جان، آپ اللہ سے عافیت طلب کرو، عافیت کا سوال کرو، صحت کا سوال کرو. پھر واپس آئے تھوڑے دن بعد، پھر پوچھا کیا طلب کرو اللہ سے، بولا عافیت طلب کرو. پھر آئے، پھر کہا عافیت طلب کرو. اتنی بڑی نعمت ہم کتنی بار مانگتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے عافیت طلب نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کر لیں، ہم خود ہی مختار ہو جاتے ہیں. ہم دوائی لے لیں گے، ہم ساری چیزیں کر لیں گے. مطلب اس زمین کے اوپر سے آسمان سے ہمیں کانٹیکٹ کرنا نہیں ہے. ایک مرتبہ اس عرش والے سے کانٹیکٹ کرو کہ اللہ رب العالمین تو اپنی رضا کا پروانہ ہمیں دے. اور رضا کتنی بڑی نعمت ہے. اب میں اپنی بات پر آؤں، آگے بتایا انشاءاللہ رب العالمین. اور نبیوں کی بات آئی ہے تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے نبی کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں. دنیا کی طاقتیں ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین ناراض نہیں ہونا چاہیے. اپنے بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور وہ دم توڑ رہا ہے. گود کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ دم توڑ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، دل ٹوٹ چکا ہے، لیکن تیرا باپ ایسا جملہ نہیں نکالے گا، اپنی زبان سے ایک بھی ایسا جملہ نہیں نکالے گا جس کی وجہ سے میرا رب ناراض ہو جائے. یعنی میرا رب ناراض نہیں ہونا چاہیے، ایسا کوئی جملہ میں اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا. تو یہ یہاں پر صبر کے ساتھ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہاں پر اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے لیے کوئی جملہ نہیں نکالا. جبکہ آج اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو کیا میں ہی ملا تھا؟ کیا میرا ہی گھر تھا اتنے پورے شہر کے اندر؟ کیا میرے ہی والد تھے؟ کیا میرا ہی بیٹا تھا؟ اللہ رب العالمین کو کیا یہی کرنا تھا؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ اللہ کی ناراضگی کے لیے اتنے الفاظ نکال دیتے ہیں. اور ایک روایت آتی ہے متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ بندہ اپنی زبان سے ایک ایسی بات نکالتا ہے، زبان کا استعمال جو کرتا ہے 1.5 انچ کی زبان پہ انسان کی جنت اور جہنم کا دار و مدار ہوتا ہے. صرف 1.5 انچ کی زبان پر انسان کی جنت اور جہنم کا دار و مدار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متفق علیہ روایت، ان العبد لا يتكلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا، کہ بندہ زبان سے ایسی بات نکالتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو گیا، میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی. اور پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کو اس بات کی وجہ سے اللہ جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے. اور ایک بندہ ہوتا ہے وہ زبان سے ایسی بات نکالتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس کو اس بات کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں ہوتی کہ میں نے ایسی بات کہہ دی، اور وہ اس بات کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی کہ صبر کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنی زبان سے چاہے تمہاری زندگی عارضی جہنم بنا دی جائے، کچھ بھی تمہارے ساتھ کتنا ہی بڑا حادثہ کیوں نہ پیش آ جائے،
اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالنا ہے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے. اللہ رب العالمین وہ چیزیں تمہیں واپس عطا کر سکتا ہے اور اس بات پر قادر ہے کہ جنت کے اندر تمہیں وہ ساری نعمتیں واپس لوٹا دے گا جو تم سے دنیا کے اندر کھو گئی, جو اللہ نے تم سے دنیا کے اندر چھین لی. اس بات پر قادر ہے. لیکن اگر اللہ کی ناراضگی والے الفاظ زبان سے نکالے تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم جب ایسی بات بولو کہ اللہ ناراض ہو جائے تو تمہیں جہنم کے اندر بھی داخل کر سکتا ہے. اور یہ اس روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے. آج ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. یہ منافقوں کا عمل ہے. سورۃ توبہ میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ منافق تمہیں راضی کرتے ہیں. اگر یہ ایمان والے ہوتے تو یہ اللہ کو راضی کرتے. حضرات گرامی, انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ جنت ہے, اور جنت سے بھی بڑی ایک نعمت ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 72 میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, کہ اللہ کی رضا جو ہے نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے, جنت سے بھی بڑی نعمت ہے. کس سے؟ جنت سے بھی بڑی نعمت, کیونکہ اللہ کی رضا کے بغیر ایک بندہ جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا. اگر زندگی بھر ایک شخص کوششیں کر لے, اپنی ساری توانائی اور انرجی لگا دے اور وہ اللہ کو راضی ہی نہ کر سکے, اس کی نمازوں کے اندر اگر خلوص نہ ہے, وہ نمازیں پڑھتے پڑھتے اس کو ایک عرصہ ہو گیا, ایک لمبا طویل وقت ہو گیا, وہ نمازیں ادا کر رہا ہے, لیکن اس کا نمازوں کے اندر دل نہیں لگتا. اس کو 10 طرح کی یاد اس کے اندر آتی ہے, 10 طرح کی خواہشات آتی ہے, 10 طرح کے کام یاد آتے ہیں. وہ سجدہ, جس سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, کس میں؟ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس سجدے کی حالت میں بھی بندے کو دنیا کی چیزیں یاد آتی ہیں, دنیاوی باتیں یاد آتی ہیں. یا تو پاسٹ یاد آ جاتا ہے, یا کبھی فیوچر یاد آ جاتا ہے, یا پھر کبھی پریزنٹ یاد آ جاتا ہے کہ ابھی میں کیا کر رہا ہوں, یا ابھی میرا باہر کیا چل رہا ہے معاملہ. اس سجدے کی حالت میں اگر بندہ, تو پھر اس کا اللہ رب العالمین سے کنیکشن کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کو راضی کیسے اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوگا؟ اللہ کی رضا کا پروانہ تو یہ ہے کہ ایک بندہ سجدے میں رہے اور وہ اللہ کی یاد کے اندر گھوم رہے. نماز کے اندر بندہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے. بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ سے گفتگو کرتا ہے. یہاں پر کسی HDM, CM, PM وغیرہ ان کے سامنے اگر کھڑا ہوگا, اور یہ تو بہت بڑے نام لیجیے, چھوٹے چھوٹے سے ادھیکاریوں کے سامنے اگر کھڑا ہوگا تو بڑا ادب سے بات کرے گا, اس کا پورا رجحان ادھر کی طرف ہوگا. کتنا ہی بڑا گھر سے ادھر سے ادھر سے سب سے کال آئے گا, کتنی ہی بڑی پارٹی کیوں نہ ہوگی, اسی وقت فون کاٹ دے گا اور جیب میں رکھ لے گا. کیا رہے بات چل رہی ہے ابھی, اگر ان کے سامنے اٹھا کے بات کروں گا تو آپ اللہ سے بات کر رہے ہو اور اللہ کو نظر انداز کر کے لوگوں سے بات کر رہے ہو. آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہو, اس کے سامنے اس کی تسبیح اور تحلیل بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو, سجدے کے اندر موجود ہو, اللہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے, اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اور اس کے باوجود آپ جو ہے دنیاوی چیزوں کے اندر الجھے ہو, یعنی آپ کو اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو اللہ راضی ہوا؟ بتائیے آپ. اللہ کی رضا کا پروانہ یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے, اور یہ تبھی ملے گی جب اللہ راضی ہوگا. جنت تبھی ملے گی. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے, اللہ ان سے سوال کرے گا کہ یہ جنت کیوں, میں نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا, اور ابھی کیا تم راضی ہو گئے؟ تو تمام کے تمام جنتی ایک ساتھ کہیں گے کہ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا, کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تجھ سے راضی ہو گئے, کہ تم نے ہمیں جنتوں کے اندر داخل کر دیا. پھر اللہ کہے گا کہ میرے جنتی بندو, آج میں اپنی رضا کا پروانہ تمہیں دے رہا ہوں, یعنی تمہیں میں اس جنت سے بھی بڑی نعمت عطا کر رہا ہوں, اور وہ ہے اللہ کی رضا کا پروانہ. اور اللہ پھر اس وقت اپنی رضا ظاہر کرے گا اور بندوں کے سامنے کہ میں نے آج تمہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا کیا. تو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا, کام کرنا, یہ ایک مومن کے لیے بے حد ضروری ہے. اور رب کی رضا کے لیے جو سب سے پہلا عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض رکھنا. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت. اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے لیے مومن کے دل میں کبھی محبت نہیں آ سکتی. سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا لَا تَجِدُ قَوْمًا لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
युवाद्दून मन हद्दल्लाहि व रसूलहु वलौ कान आबाउहुम व अबनाउहुम व इख्वानुहुम व अशीरतहुम। क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि अगर कोई अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है तो ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसा नहीं पा सकते कि वो उससे दोस्ती करे जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन हो। ये वाज़ेह आयत है उन लोगों के लिए, गौर से और क्या बोलते हैं उसको, अक्ल के साथ, बसीरत के साथ इस बात को जानिए और समझिए। ये वाज़ेह आयत उन लोगों के लिए जो गैर मुस्लिमों को, कुफ्फार को, मुशरिकीन को अपना जिगरी दोस्त कहते हैं कि ये हमारे दोस्त है, और जो कहते हैं उनके सामने कि हमारा तो इनके साथ उठना बैठना है। कुछ लोग तो ये तक भी कह देते हैं, कह रहे इस मेजोरिटी से हमारा क्या लेना, हम तो तुम्हारे साथ ही है। तो याद रखिए यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कुरान की आयत पेश की और कहा कि अगर कोई अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है तो ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसा नहीं पा सकते कि वो उससे दोस्ती करे जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन हो, चाहे वो उसका अपना सगा बाप क्यों ना हो, चाहे वो उसका अपना सगा बाप क्यों ना हो, चाहे वो उसका अपना सगा बेटा क्यों ना हो, चाहे वो उसका भाई क्यों ना हो, चाहे वो उसका अपना सगा रिश्तेदार क्यों ना हो। अगर वो मोमिन है तो वो उनसे दोस्ती नहीं रखेगा जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन है। और सहाबा ने अपने रिश्तेदारों को कत्ल किया मैदान जंग के अंदर, क्यों किया? उनके अजीज थे, एक लंबे अरसे से उनके साथ रहते थे, लेकिन इस्लाम आया और इस्लाम ने उन्हें बतलाया कि अल्लाह की इबादत करो, ये लोग वो है जो उसके साथ जुल्म करते हैं, इनको मारो इसलिए मारो, इनसे जंग करो इसलिए करो क्योंकि अल्लाह के साथ जुल्म करते हैं। ये इन्होंने हद से तजावुज किया है और इनको पहले दावत पेश करो, दावत पेश की गई, फिर भी अल्लाह के नबी को सताया, हिजरत करनी पड़ी, हिजरत करके गए, वहां भी अल्लाह के नबी को सताया। उसके बाद जब हुज्जत कायम हुई तो फिर क्या हुई? जंग का मामला बना। जंग को इस्लाम ने एक हद तक रोकने की तलकीन की है, और जैसा कि मालूम हुआ था पिछले हमने खुतबे के अंदर ये बात की थी, सहाबा किराम कह रहे थे कि हम जल्दी से जाए और जंग करें। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐसा ना कहो कि हम जल्दी से जाए जंग करें, बल्कि ये कहो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मामले को आसानी से हल कर दे, यानी बगैर किसी फसाद के ये मामला हल हो जाए। यानी इस्लाम कभी इस पक्ष में नहीं रहा, लेकिन जब अल्लाह के साथ जुल्म करने वाले हद से तजावुज करते हैं और जब हज्जत कायम होती है, और जब तमाम, इसके अंदर एक बहुत बड़ा मामला है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक शख्स अपने हिसाब से जाए और मारा गोटी कर दे कि भाई तो अल्लाह के साथ शिर्क कर रहा है, तेरे को यही खत्म कर दूंगा, बल्कि दावत पेश करनी पड़ेगी। पहले खुद इस्लाम पर आपको जमना पड़ेगा, इस्लाम पर चलना पड़ेगा, ये सारी चीजें। लेकिन सहाबा किराम का चूंकि मामला था, और सहाबा किराम वो, हम दावत में हमारी कोताही है, इबादत में हमारी कोताही है, शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक हम अदा नहीं करते, लोगों के हुकूक हम अदा नहीं करते, अपने माँ बाप के हुकूक में हम कोताही में हैं, हम अपने बीवी बच्चों के, बाल बच्चों के हुकूक में हम कोताही में हैं, हमारे घर के अंदर दीनी तरबियत में हम कोताही में हैं, हमारे लेन देन व्यापार के अंदर हम कोताही में हैं, इतनी सारी और भी बहुत सारी कोताहियाँ। हम झूठ बोल देते हैं, गीबत हम सुनते हैं और सुनाते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद सिर्फ खाली ये कह देना जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद अपनी तौहीद का ऐलान करके निकल जाना, मालूम चला कि दुनिया में किसी के हक अदा नहीं किए और जाकर अपने जंग कर ली। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, बात ये चल रही थी कि हजरत मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भाई कैद हुआ। किसका? हजरत मुसअब इब्न उमैर। मुसअब इब्न उमैर ईमान लेकर सहाबी बन गए थे, ईमान लेकर आ गए थे। तो जो उनके भाई को जंजीरों से बांध रहा था, कैद कर रहा था, हजरत मुसअब इब्न उमैर ने उस शख्स को, उन सहाबी को कहा कि इसको थोड़ा मजबूत बांधना, जंजीरों से इसको मजबूत बांधना, इसको थोड़ा टाइट बांधना, इसकी माँ के पास बहुत पैसा, वो आकर छुटा है। अपनी माँ के बारे में क्या किया कि उनके पास बहुत पैसा है, वो आकर इसको छुड़ा लेगी, इसको थोड़ा मजबूत बांधना। जब कैद होकर आए थे तो हजरत मुसअब इब्न उमैर के भाई ने, सगे भाई, उनसे कहा कि तुम मेरा भाई हो, कैसी बात कर रहे हो? तो हजरत मुसअब इब्न उमैर ने उनसे कहा
کہ تو میرا بھائی نہیں ہے، بلکہ میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، کیونکہ میرا رشتہ دین کی بنیاد پر، یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کو لوگوں کے ساتھ ظلم پسند نہیں، ایک بے جان مخلوق کے ساتھ اللہ کو ظلم پسند نہیں، اللہ کو اپنی کسی مخلوق کے ساتھ زمین پر ظلم پسند نہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر آپس میں ظلم کو حرام کر دیا، اور پھر شخص اللہ کے ساتھ ظلم کرے تو اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو توحید اور شرک کی بنیاد پر دوستی رکھنا اور دشمنی رکھنا، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے۔ کس سے راضی ہوتا ہے؟ جو اللہ رب العالمین کے لیے دوستی رکھے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جو اللہ رب العالمین کے لیے نفرت رکھے کہ بھائی تو بے ایمان ہے، تو شراب پیتا ہے، تو زنا کرتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہے، میں تجھ سے دشمنی رکھوں گا، دوستی نہیں رکھوں گا۔ تو جوا کھیلتا ہے اور جوئے کی دعوت مجھے دیتا ہے، میں تجھ سے آج کے بعد میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں جب تک کہ تو توبہ نہ کر لے۔ تو غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتا ہے، تو اللہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی اور کے نام کا کھاتا ہے، اللہ کھلاتا اللہ ہے، نام کسی اور کا لیتا ہے، تو بدعت کرتا ہے، تو اس بدعت سے توبہ نہیں کرے گا جب تک اس سے باز نہیں آئے گا میری اور تیری دشمنی رہے گی، دوستی نہیں رہے گی۔ کس کے لیے دشمنی؟ اللہ کے لیے، اور دوستی اللہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، جب اتنی کلیئر کٹ طریقے سے اگر آپ بات رکھیں گے، اتنے کلیئر کٹ طریقے سے اگر آپ سامنے والے سے، تب جا کر آپ کی دعوت کام کرے گی کہ یہ بندہ مکمل ہے، اس کے اندر ضرور کوئی بات ہے، اس کے اندر کوئی دم والی بات ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم جو ہے ادھر تو ہم دعوت توحید بیان کر رہے ہیں، اور ادھر کوئی آیا بدعتی، اس نے کہا کہ یار یہ فلاں چیز ہے، اس کے اندر آپ کو آنا ہے، یہ 11ویں کی نیاز، یہ چھٹی، وہ فلاں چیز ساری، ٹھیک ہے دیکھیں گے، لے کے رکھ لیا، یہ تو چوری ہو گئی، یہ تو آپ چور ہو، آپ نے حق کو اس سے چھپایا، آپ نے حق کو چرایا، آپ کے اوپر حق تھا کہ آپ اس کو حق بتائیں، آپ کے اوپر حق تھا کہ آپ اس کو بتائیں کہ بھائی تو ظالم ہے، تو اللہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، آپ کے اوپر حق تھا کہ آپ اس کو بتائیں کہ بھائی تو شرک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، آپ کے اوپر حق تھا کہ آپ اس کو بتائیں کہ تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اندر بدعتوں کو ایجاد کر رہا ہے، تیرے کو حوض کوثر پہ پانی نہیں ملے گا، تیری بجلی کاٹ دی جائے گی کل روز قبر کے اندر۔ لیکن ہم نے کیا کرا؟ اس چیز کو لے لیا۔ اب ہوگا کیا؟ وہ شخص جس کو ہم نے کچھ دعوت نہیں دی، دین کے بارے میں نہیں بتایا، وہ چل کر ہمارے پاس آیا تھا، اس کو جب معلوم چلے کہ ہم کسی اور تیسرے کو بتائیں گے، بولیں گے کہ یہ تو پیٹ پیچھے بات کرتا ہے، کہ یہ شخص کلیئر نہیں، کہ جب میں اس کے پاس گیا تھا جب تو اس نے مجھے کچھ کلیئر نہیں کیا، اور اب دیکھو اس کو ادھر باتیں کر رہا ہے، مجھے بتانا چاہیے تھا نا، مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی، مجھے بھی بولنا تھا، بھائی وہ بول رہا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں، میں اس کے پاس خود چل کے گیا تھا جب تو اس نے مجھے بتایا نہیں کہ میں جو ہے یہ غیر اللہ کے نام کی جو نیاز کرنے جا رہا ہوں، تو یہ اللہ کے نام کی نیاز ہونی چاہیے۔ کس کے نام کی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نام کی کرنی چاہیے، کہ میں ان کے نام کی، ان کے نام کی، فلاں ولی کے نام کی کر رہا ہوں، ان کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ تو اب اس میں کیا ہوگا؟ ایک تو آپ نے دین سے اور اللہ سے ناطہ توڑ دیا، دوسرا شخص سے توڑ دیا۔ اگر مضبوط دین پر چلتے، استقامت کے ساتھ چلتے، اور اس کو کلیئر بتاتے کہ یہ شرک ہے، یہ جو تو کر رہا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ اللہ کے دین کا مذاق ہے، یہ اللہ کے نبی پر اتاری ہوئی شریعت کا مذاق ہے، یہ اللہ کے قرآن کا مذاق ہے، یہ اللہ کی وحی کا مذاق ہے، یہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی تسبیح کرنے والی تمام مخلوقات کا مذاق ہے، کہ جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں اللہ کی، اللہ رب العالمین کی عبادت کا مذاق ہے، تو یہ بات بالکل پیور ہوتی، اس بندے کی یا تو سمجھ میں آتی یا پھر وہ، اور اس وقت حجت قائم ہوتی۔ اب یہ کیسی حجت کہ صرف ہم منہ ادھر ادھر باتیں کریں اور پھر کہیں ہم دعوت ہو رہی نہیں، بلکہ اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو اسی کے لیے محبت اور اسی کے لیے نفرت اور اس کے تقاضے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک شخص جو ہے سارے حقوق چھوڑ کے اور کسی کو مارنے گڑنے چلا جائے، ارے بھائی تو پھر اپنے آپ کو کمپلیٹ کر، ابھی تیرے اوپر صرف تیرا کیا بولا اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس کو بچانا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو تو صحیح کرنا ہے، ہم خود کمپلیٹ نہیں ہے اور ہم جا کر باہر وہ سب تمام چیزیں کریں گے۔ ایک بات بتائیے کہ کیا سامنے والا اس بات کو ایکسپٹ کرے گا؟
بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے وہ ایسے مسلمان تھے کہ وہ مثالی مسلمان تھے. قیامت تک ان کی مثال دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ میں کمپلیٹ تھے. وہ جب کہیں جاتے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے شہدائی آ گئے, یہ اللہ کے نبی پہ قربان ہونے والے آ گئے. اور جب کوئی آتا, جس طریقے سے شمس بھائی نے بیان کی یہ بات, ایک شخص جو آیا تھا جس نے روم کے بادشاہوں کی جو ہے بادشاہوں کے جو غلام تھے ان کی حالت دیکھی تھی, وہ کس قدر جو ہے ان کی غلامی کرتے ہیں, کیسر و کسرا کی دیکھی تھی. لیکن جب آئے اللہ کے نبی کے دربار میں اور دیکھا کہ یہ تو نبی کے وہ صحابہ ہے کہ ان کا پانی کا قطرہ زمین پر, وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے, ان کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے, ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے, اور یہ تو ان کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہے, جان نثار ہے ہر حال میں. تو اس نے جا کر کہا تھا روم اور کیسر و کسرا کے بادشاہ سے کہ تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے, تم جنگ ہار جاؤ, ان سے مت لڑو, کہ وہ تو اس شخص کی ایک بات پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک کا نعرہ بلند کرنے والے لوگ ان سے نہیں جنگ نہیں جیت سکتے. تو یہ چلتے پھرتے مسلمان تھے, وہ اپنے آپ میں کمپلیٹ تھے. پھر اس کے بعد دیکھو ایک جو آندھی برپا ہوئی اور جس قدر دعوت و تبلیغ کا کام ہوا اور جس قدر دنیا کے اندر پھیلے, اللہ رب العالمین نے برکت دی, کیونکہ اللہ کی رضا کا پروانہ ان کے ساتھ چل رہا تھا. لوگ ان سے ناراض ہوتے تھے, ان سے ناراض ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی, ہمارے ساتھ ناراض ہونے کی وجہ یہ کہ ہم لڑائی جھگڑے کر لیتے ہیں, ہم الٹا سیدھا بول دیتے ہیں, ہم غیبت کر دیتے ہیں, ہمارے بہت سارے معاملات ہیں, لین دین میں ہماری گڑبڑ ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے ہماری قطع تعلق. ان کے لیے ان سے دشمنی جو لوگ رکھتے تھے صحابہ کرام سے, وہ اس لیے رکھتے تھے کہ وہ اللہ کی توحید پر چلتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے اس کی طرف سے اللہ کافی ہو جاتا ہے. ان کی طرف سے اللہ کافی ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا, اور اللہ رب العالمین نے ان کو رہتی قیامت تک کے لیے مثالی جو ہے صحابہ بنا دیا, اور ان کو ایسا مقام عطا کیا کہ ان کو وہ رضا کا پروانہ جو ہمیں اور آپ کو جنت میں جانے کے بعد اللہ بولے گا کہ آج میں تمہیں دے رہا ہوں, اللہ نے انہیں زمین پر عطا کر دیا. اور ان کو ایسی عظمت عطا کی, ایسی عظمت عطا کی کہ ان کے پیر کی دھول کی مٹی کے برابر ہماری اہمیت نہیں ہے. وہ ایک مٹھی اگر جو اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کر دے, اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ کے اندر دو گے, ان کی ایک جو مٹھی جو انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے, اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. تو یہ حضرت مصعب ابن عمیر, اور یہی وہ سنہرے اصول تھے کہ قرآن مجید نے ان صحابہ کی گواہی دی اور ان کی تربیت کی گواہی دی کہ اولئک هم الراشدون, اولئک هم المفلحون, اولئک هم الفائزون, اولئک حزب اللہ رضی اللہ عنہم ورضوان. کیا گواہی دی جگہ جگہ پر قرآن نے کہ اولئک هم الراشدون, یہ رشد و ہدایت والے لوگ ہیں. اولئک هم المفلحون, یہ گروہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. اولئک هم الفائزون, یہ فائز ہونے والے لوگ ہیں. اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کا لشکر ہے. یہ کس کا لشکر ہے؟ یہ اللہ کا لشکر ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گئے, اللہ سے راضی ہو گئے. آج ہماری محبتوں کا میزان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بننی چاہیے. کل روز قیامت اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, وجبت محبتی للمحبتان فیہ والمتجاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتباجرین فیہ والمتناصحین فیہ. اعلان ہوگا کہ آج 5 لوگوں پر میری محبت واجب ہے. آج 5 لوگوں پر میری محبت واجب ہے, یعنی جنت واجب ہے. پہلے لوگ وہ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں, جو آپس میں محبت رکھتے ہیں تو میری رضا کے لیے رکھتے ہیں. دوسرے وہ جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں. تیسرے وہ جو میری رضا کے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں. چوتھے وہ جو میری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور 5ویں وہ جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کو اچھی نصیحت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جنت کو واجب کر دیا. یہ آخری بات تھی. ایک بات اور رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, کہ تم شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندہ اگر ایک لقمہ کھا کر بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی ہے. اسی طریقے سے نماز کی پابندی سے اللہ راضی ہوتا ہے. سورہ فتح کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو صحابہ اکرام کی کوالٹی بیان کی, اس کے اندر سے ایک کوالٹی اللہ نے سورہ فتح کے آخری میں یہ بیان کی
کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ میرے نبی کے صحابہ یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے، کیونکہ انہیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ان کا مقصد کیا ہے زندگی کا؟ ان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ دیکھیں شکریہ ادا کرنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں، صبح شام ہم بھاگتے رہتے ہیں۔ اگر اپنی نعمتوں کو دوگنا کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بڑا کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے، ناشکری ہم ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کس قدر ناشکری کرتے ہیں صبح شام۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ لَشَدِيدٌ، ایک تو اس کا نقصان یہ ناشکری کا کہ ملے گا کچھ نہیں، زیرو بٹا سناٹا، برکت ختم۔ دوسری چیز ہے إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، اس ناشکری کی وجہ سے میں تمہیں پکڑ دوں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رضا کا پروانہ عطا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمارے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کا مالک ہے، یا اللہ ہماری دلوں کی برائیوں کو نکال دے اور اس کے اندر اپنے ہدایت کے نور سے اس دل کو منور کر دے۔ یا اللہ رب العالمین جو ہمارے بیچ میں بیمار حال ہے ان کی بیماری کو دور کر اور ان کو شفائے کاملہ اور شفائے عاجلہ عطا فرما، آمین۔ یا اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما اور حرام رزق سے دور کر۔ یا اللہ رب العالمین جو ہمارے اس میں قرض دار ہے، جن کے قرض ان کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں، یا اللہ ان کے قرض سے ان کو نجات دے دے اور ان کو جو ہے اس قرض سے دور کر دے، محروم کر دے۔ یا اللہ رب العالمین جو ہمارے بیچ میں پریشان حال ہے، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ جو خوف زدہ ہے ان کو امن عطا کر، اور جو بے سکون ہے یا اللہ رب العالمین تو ان کو سکون عطا کر دے۔ یا اللہ رب العالمین ہماری تمام جائز تمناؤں کو پورا کر، مکمل کر، اور ہمیں شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل۔